الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. صوم رمضان اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے. رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کسی چیز کے اس اہم حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہ ہوتی ہو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صوم اسلام کا ایک رکن ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو مکمل ہونے کے لیے یہ ایک ضروری حصہ ہے. اس کے بغیر آدمی کا اسلام مکمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر صوم کو فرض کیا گیا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ فرض تھا. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت محبوب ہے. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ تمام فضائل عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو صوم ایک ایسی عبادت تھی جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کو عطا فرمایا. اسی طرح سے اس امت کے لیے اس میں تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی گئی جو ان سے پہلے امتوں پر فرض نہیں کی گئی تھی. اسی طرح سے اس میں اور بھی اہل علم نے حکمتیں ذکر کی ہیں کہ جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ صوم فرض تھا اور آپ پہ بھی صوم فرض ہے، تو گویا مقابلہ ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر بنایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ عمل سب سے بہتر انداز میں بھی کر کے دکھانا ہے. اللہ کے پاس میں جب آپ کا یہ عمل پہنچے تو بقیہ کے مقابلے میں بہتر ہو، کیونکہ آپ بقیہ کے مقابلے میں بہتر امت ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے کہ پہلے کی امتوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تقوی یہ اہم مقصد ہے صوم کا. اور آپ دیکھیں کہ کیسے یہ پورا ہوتا ہے. جس وقت لوگ صوم کی حالت میں رہتے ہیں، گنہگار لوگ بھی جو عام دنوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں، صوم کی حالت میں جب نہیں رہتے ہیں، لیکن جب صوم کی حالت میں رہتے ہیں تو گناہ کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ان چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑا ہے. میں نے کھانا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، میں نے پینا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے. تو ان کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور یہی چیز صوم پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ صوم ایک تو رمضان کا صوم ہے اور ایک پوری زندگی کا صوم ہے، کہ پوری زندگی میں ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے ان آیات کو آپ آگے پڑھتے جائیں، اس میں صوم کے مسائل کا بیان ہے. آگے چل کے اللہ تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. سورہ بقرہ کی آیات 183 سے لے کر 185 آیات تک آپ پڑھ لیجئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو اول نازل کیا گیا. سب سے پہلے قرآن پاک کی ابتدائی آیات کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، یا گویا نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، نزول قرآن کا آغاز ہوا رمضان کے مہینے میں. یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں فرق کر دینے والا علم ہے، الفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے، جو انحراف و کجروی اور صحیح راستے اور صراط مستقیم پر چلنے والے میں فرق کر دیتا ہے، جو اندھیرے اور اجالے میں فرق کر دیتا ہے، جو سچائی اور جھوٹ میں فرق کر دیتا ہے، جو روشنی اور تاریکی میں فرق کر دیتا ہے. تو یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے، یہ مردے اور زندے میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، دھوپ اور سائے میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، طاقتور اور عاجز میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، فرق اہل ایمان اور اہل کفر میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. تو یہ فرقان ہے، فرق کر دینے والی اور تمیز کر دینے والی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح دلائل موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پا جائے تو اس مہینے میں صوم رکھے. اس مہینے کو پانے پر گویا اللہ نے پہلے ایک اپنی نعمت ذکر فرمائی، قرآن پاک کی نعمت اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ نعمت کا شکرانہ ہے، صوم رکھنا اس پورے مہینے میں گویا نزول قرآن کی نعمت کا ایک شکرانہ ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے. اسی سلسلے میں تو اس سے اللہ نے کہا فَلْيَصُمْهُ، اس مہینے میں صوم رکھیں، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے، اس لحاظ سے صوم رمضان فرض ہے اپنی شرطوں کے ساتھ میں. اور صوم رمضان کی فرضیت اور رکنیت کا علم اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے اور جو تمام ارکان کے ذکر میں اسے بیان کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، 2 باتوں کی گواہی دینا، توحید کی گواہی دینا اور رسالت کی گواہی دینا. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز صلاۃ قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کا صوم رکھنا. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، ساری امت کا اجماع ہے کہ صوم رمضان فرض ہے اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے. جو بھی دین اسلام کا علم رکھتا ہے وہ لازمی طور پر اس بات کو جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو شخص اس بات کا انکار کر دے اور کہے کہ صوم رمضان فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اگر کوئی شخص صوم رمضان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. ایک ہوتا ہے فرضیت کا انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے صوم نہ رکھنا. صوم نہ رکھنا دوسرا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے، ایک آدمی صوم رکھتا ہے لیکن اسے فرض نہیں مانتا تو بھی کافر ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صوم نہیں رکھتا، حالانکہ اسے قدرت ہے اور اس کے اوپر صوم فرض ہے، نہیں رکھتا، تو اس کے کافر ہونے میں اہل علم کے ہاں تفصیل ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ دیا. دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، صوم وہ عبادت نہیں ہے کہ جس کے نہ کرنے پر، جس کے نہ انجام دینے پر انسان کافر ہو جائے تو وہ فاسق قرار پائے گا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور یہ فریضہ ادا کرے. تو بہرحال آج کا درس صوم رمضان کے شرعی حکم سے متعلق ہم انشاءاللہ
اگلے درس میں اس کے فضائل پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.